السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ اس سے پہلے 9 اشعار پر مشتمل غزل بالا سے ہیں جو یہ پیش نظر در و دیوار، نگاہ شوقوں کو ہیں بالوں پر در و دیوار، شعروار آپ کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کی گئی۔ ہر شعر کی الگ الگ تشریح جو ہے وہ آپ کی نظر کی گئی۔ تو اب آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پوری کی پوری غزل ایک ہی نشست میں اختصار کے ساتھ ٹو دا پوائنٹ تشریح کے ساتھ پیش کرنے جا رہا ہوں، تاکہ وہ احباب جن کے پاس اتنا وقت نہیں تھا یا اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ ہر ویڈیو کو الگ الگ دیکھ سکیں، وہ ایک ہی نشست کے اندر پوری کی پوری غزل جو ہے اس کو دیکھ سکیں، سمجھ سکیں، سن سکیں۔ تو آئیں بلا تاخیر اس کی تشریح آپ کی نظر کرتا ہوں۔ سب سے پہلا شعر جو کہ غزل کا مسئلہ ہے اس وقت آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ شعر نمبر 1، بلا سے ہیں جو یہ پیش نظر در و دیوار، نگاہ شوق کو ہیں بالوں پر در و دیوار۔ غالب کہتا ہے کہ بلا سے یعنی مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں، اگر در و دیوار نے جو ہے میرے محبوب کو اپنے اندر مقید کیا ہوا ہے، یا دوسرے لفظوں کے اندر اگر میرا محبوب جو ہے وہ مکان میں بند رہتا ہے اور مجھ کو اپنے تک رسائی نہیں دیتا، میں اس کو دیکھ نہیں پاتا، میں اس کا دیدار نہیں کر پاتا، کوئی مسئلہ نہیں۔ کیوں؟ نگاہ شوق کو ہیں بالوں پر در و دیوار، کہ اس سے تو میری جو نگاہ شوق ہے اس کی جو قوت پرواز ہے وہ اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ وہ گویا کہ یہ جو در و دیوار ہیں، یہ جو رکاوٹ ہے، یہ گویا کہ بالوں پر کا کام دے رہی ہے، کیونکہ یہ فطری سی بات ہے۔ اگر آپ کو کسی چیز سے، کسی بات سے روکا جائے، کوئی امر مانے ہو، تو انسان کے اندر اس چیز کی طلب جو ہے وہ اور بڑھ جاتی ہے۔ تو غالب آسان لفظوں میں کہنا اس شعر میں یہ چاہتا ہے کہ اگر مجھ کو محبوب تک رسائی حاصل نہیں ہو رہی، در و دیوار درمیان میں مانے ہیں، تو یہ جو مانعت ہے اس سے تو میری نگاہ شوق کو بالوں پر لگ گئے ہیں، یعنی میرا جذبہ دیدار جو ہے وہ پہلے سے دو چند ہو گیا ہے۔ اس کے بعد شعر نمبر 2، وفور اشک نے کاشانے کا کیا یہ رنگ۔ اچھا، یہ لفظ مجھ سے غلط ٹائپ ہو گیا ہے، یہ اشک ہے یعنی آنسو، سامنے عشق لکھا ہوا ہے۔ وفور اشک نے کاشانے کا کیا یہ رنگ، کہ کثرت گریہ نے میرے کاشانے کا، میرے گھر کا یہ حال کر دیا ہے کہ ہو گئے میرے دیوار و در و دیوار، کہ ہر طرف اتنا پانی جو ہے وہ اکٹھا ہو گیا ہے کہ جو دیوار و در ہیں وہ در و دیوار ہو گئے ہیں، یعنی ہر طرف پانی پھیل گیا ہے، اور جس طرح سے پانی کے اندر ہر چیز کا عکس جو ہے وہ الٹا نظر آتا ہے، تو اسی طرح سے میرے دیوار و در جو ہیں ان کا عکس جو ہے وہ الٹا نظر آ رہا ہے، گویا کہ وہ دیوار و در کی بجائے اب در و دیوار ہو گئے ہیں۔ ایک تشریح یہ ہے جو کہ میں نے کی آپ کے سامنے۔ دوسری تشریح یہ بھی کی گئی ہے کہ مکان منہدم ہو گیا ہے، دیوار کی جگہ در آ گیا ہے اور در کی جگہ دیوار آ چکا ہے۔ اس کے بعد شعر نمبر 3، نہیں ہے سایہ کہ سن کر نوید مقدم یار، گئے ہیں چند قدم بیشتر در و دیوار۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیوار کا جو سایہ جو ہوتا ہے وہ دیوار سے تھوڑا سا آگے کی طرف ہوتا ہے، تو غالب نے یہاں سے مضمون نکالا کہ یہ جو میرے مکان کا سایہ جو ہے یا در و دیوار کا سایہ جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو غالب کہتا ہے کہ یہ دراصل جو ہے جب سے میرے در و دیوار کو یہ پتہ چلا ہے کہ میرے محبوب کی آمد ہے، نوید مقدم یار، یعنی یار کے آنے کی نوید، جب سے اس کو یہ اطلاع ملی ہے تو اس کا استقبال کرنے کے لیے میرے در و دیوار جو ہیں وہ سائے کی صورت کے اندر جو ہے اپنی جگہ چھوڑ کر کچھ آگے ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد شعر نمبر 4، ہوئی ہے کس قدر ارزانی مئے جلوہ، کہ مست ہے تیرے کوچے میں ہر در و دیوار۔ اور کہتا ہے کہ اے محبوب تیرے کوچے کے اندر ارزانی مئے جلوہ، جلوے کی شراب کی ارزانی، یعنی کہ جلوے کی شراب اس قدر عام ہو چکی ہے کہ مست ہے تیرے کوچے میں ہر در و دیوار، کہ تیری گلی کے اندر ہر در و دیوار جو ہے وہ مست ہے۔ کیونکہ یار کا چہرہ نہ نظر آئے تو یار کے جو در و دیوار ہیں وہ بھی جو ہے عاشق کو جو ہے وہ تسکین یا تسلی کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ تو غالب کہتا ہے کہ بس اسی وجہ سے تیرے در و دیوار کو دیکھ کر جو ہے ہر در و دیوار جو ہے وہ بھی مست ہوا چاہتا ہے۔ اس کے بعد شعر نمبر 5، جو ہے تجھے سر سودائے انتظار تو آ، کہ ہیں دکان متاع نظر در و دیوار۔ غالب اپنے دوست کو کہتا ہے، اپنے رقیب کو کہتا ہے کہ اگر تو بھی جو ہے وہ انتظار کو خریدنا چاہتا ہے، سودائے انتظار یا انتظار کا دیوانہ ہے، یا انتظار کو ممثل صورت میں دیکھنا چاہتا ہے، تو پھر
یار کے مکان پر چلتے ہیں کہ ہر رقیب کی، ہر چاہنے والے کی نظر جو ہے وہاں اٹکی ہوئی ہے، گویا کہ وہ در و دیوار کیا ہیں، ایک دکان ہے، اور اس دکان کے اندر جو ہے سب کی نگاہیں جو ہیں وہ اٹکی ہوئی ہیں، اور ہر نگاہ کے اندر جو ہے وہ انتظار موجود ہے۔ لہذا اگر تجھے سودائے انتظار ہے، تو انتظار کو مفصل شکل میں دیکھنا چاہتا ہے، مجسم شکل میں دیکھنا چاہتا ہے، یا خریدنا چاہتا ہے، یا حاصل کرنا چاہتا ہے، تو پھر آپ وہاں چلتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 6، ہجوم گریہ کا سامان کب کیا میں نے کہ گر پڑے نہ میرے پاؤں پر در و دیوار۔ غالب کہتا ہے کہ میں نے رونے کا سامان کب فراہم کیا، یعنی میں آج تک کھل کے کبھی رویا ہی نہیں۔ کیوں نہیں رویا؟ کہ گر پڑے نا میرے پاؤں پر در و دیوار، کہ در و دیوار جو ہیں وہ میرے پاؤں پر جو ہے پڑ جاتے ہیں، میری منت سماجت کرنے لگتے ہیں کہ غالب چپ ہو جا ورنہ ہم منہدم ہو جائیں گے، ہمارا وجود ختم ہو جائے گا، ہم اس پانی میں بہہ جائیں گے۔ بس اس لیے در و دیوار کی رعایت سے میں نے آج تک جو ہے کھل کے کبھی گریہ کیا ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد نمبر 7، وہ آ رہا میرے ہم سائے میں تو سائے سے ہوئے فدا در و دیوار پر در و دیوار۔ ہوا یوں کہ غالب کے محبوب نے جو ہے غالب کی گلی میں آ کر مکان لے لیا، گویا کہ وہ اس کا ہمسایہ بن گیا۔ تو جب غالب کا محبوب غالب کا ہمسایہ بنا تو غالب کے جو در و دیوار تھے وہ سائے کی صورت میں اس کے در و دیوار پر فدا ہو گئے، یعنی غالب کے مکان کا جو سایہ محبوب کے مکان پر پڑتا نظر آتا تھا، تو غالب نے اس کو فدا ہونے سے تعبیر کیا کہ گویا کہ میرے مکان یا میرے در و دیوار جو ہیں وہ محبوب کے در و دیوار پر فدا ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 8، نظر میں کھٹکے ہے بن تیرے گھر کی آبادی، ہمیشہ روتے ہیں ہم دیکھ کر در و دیوار۔ غالب کہتا ہے کہ ویسے تو مکان سبھی کو اچھا لگتا ہے، لیکن جب مکان میں تو نہیں ہے، مکان سونا ہے، تو پھر یہ نظر کو بھلا نہیں لگتا، بلکہ یہ نظر میں کھٹکتا ہے، برا لگ رہا ہے مکان۔ ہمیشہ روتے ہیں ہم دیکھ کر در و دیوار، اور یہی وجہ ہے کہ بس پھر ہم خالی اور سونے مکان کو، تیرے بغیر اس مکان کو دیکھ کر روتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد 9 ہے، نہ پوچھ بے خودی عیش مقدم سیلاب کہ ناچتے ہیں پڑے سر بسر در و دیوار۔ اور وہ کہتا ہے کہ سیلاب کی آمد کی وجہ سے مکان کو جو خوشی ہوئی ہے، اچھا یہاں سیلاب سے مراد بھی میں سمجھتا ہوں کہ آنسوؤں کا سیلاب ہی ہے، یا پھر یہ ہے کہ در و دیوار کو کثرت اشک دیکھ کر سیلاب سے اس قدر جو ہے وہ ایک مناسبت ہو گئی ہے کہ بس جو ہی در و دیوار کو، غالب کے مکان کو سیلاب کی آمد یعنی مقدم سیلاب نظر آئی کہ سیلاب آ رہا ہے، تو وہ بے خود ہو گئے ہیں، مست سے ہو گئے ہیں، اور اس مستی کے اندر کیا ہے وہ ناچ رہے ہیں۔ اور میں نے اس کو عکس سے تعبیر کیا ہے کہ کوئی بھی چیز ہو، پانی اگر مرتعش پانی ہو، ارتعاش پذیر پانی ہو، ہل رہا ہو پانی، حرکت پذیر ہو پانی، تو اس کے اندر جو چیز بھی ہو جس کا سایہ ہو یعنی اس پانی کے اندر پڑ رہا ہو، وہ بھی ہلتی ہوئی نظر آتی ہے، اور ایک رزم کے ساتھ ہلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ غالب نے اسی کو جو ہے ناچنے سے تعبیر کیا ہے۔ اس کے بعد شعر نمبر 10 جو کہ اس شعر کا مقطع بھی ہے، نہ کہ کسی سے کہ غالب نہیں زمانے میں حریف راز محبت مگر در و دیوار۔ غالب کہتا ہے کہ اپنا راز محبت جو ہے کسی سے بھی نہ کہہ، کسی کے ساتھ بھی شیئر نہ کر، کیونکہ کوئی بھی جو ہے اس کو ہضم کرنے کی، اس کو اپنے تک محدود رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اگر آپ کو اپنا راز محبت کسی کے ساتھ شیئر کرنا ہی ہو تو در و دیوار کے ساتھ کیجیے، کیونکہ در و دیوار کے اندر یہ ہمت ہے، یہ استطاعت ہے کہ وہ آپ کا درد جو ہے وہ اپنے تک جو ہے محدود، یا آپ کا راز جو ہے اپنے تک محدود رکھ سکتا ہے۔ یہ حریف کا مطلب اگر اسی طرح سے مقابل لیا جائے تو پھر اس کا معنی جو ہے وہ یہ ہوگا کہ راز محبت کے اندر جو تلخی ہے، اس تلخی کا اگر کوئی حریف ہو سکتا ہے، یعنی اس کا کوئی مقابل ہو سکتا ہے، اس کو ہضم کر سکتا ہے، اس کو سن سکتا ہے، اس کو اپنے تک محدود رکھ سکتا ہے، تو وہ صرف اور صرف جو ہے وہ در و دیوار ہی ہے۔ تو ناظرین، میں نے کوشش کی ہے کہ اختصار کے ساتھ کم سے کم وقت کے اندر پوری غزل جو ہے آپ کے سامنے ایک مرتبہ جو ہے وہ دہرا دی جائے، تو وہ احباب کہ جو کہ ان تمام تر ویڈیوز کو دیکھتے رہے ہیں ان کا بھی یقیناً فائدہ ہوا ہوگا، ایک طرح سے ریویژن ہو گئی ہوگی، اور وہ احباب جو کہ نئے سرے سے دیکھنا چاہتے ہوں اگر وہ بھی یہ ویڈیو دیکھ لیں تو ان کو بھی جو ہے اس غزل کے ساتھ اچھی خاصی مناسبت ہو جائے گی۔ البتہ اگر احباب ہر شعر کو ڈیپلی سننا سمجھنا چاہیں تو بندہ ناچیز کی
9 کی 9 ویڈیوز جو ہیں اس ویڈیو سے متصل موجود ہیں، جو کہ ہر شعر پر موجود ہیں، تو آپ ان کو ایک طرف سے دیکھنا شروع کر دیں تو 9 کے 9 اشعار جو ہیں آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ مل جائیں گی۔ اگلی غزل، گھر جب بنا لیا تیرے در پر کہے بغیر، جانے گا تو نہ اب بھی میرا گھر کہے بغیر، اس کے ساتھ انشاءاللہ اب آخری ہوگی، اس وقت تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔